آج جو اس آیت کے مطابق عنوان ہے کہ اے ایمان والاو، یہود اور نصارہ کو اپنے دوست مت بناؤ، یہ کبھی مسلمان کا دوست نہیں بن سکتا، ہو نہیں سکتے۔ اور حدیث کا مطلب ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ سنے ہیں کہ میرے امت پہ ایسا زمانہ آئے گا، ایسے لوگ پیدا ہوں گے جس طرح بنی اسرائیل تھے، اور ہمارے جو امت ہے یہ امت یہود اور نصارہ کی اس طرح برابر ہو جائیں گی، اس طرح تابع ہو جائیں گی جس طرح دو نالین، دو بوٹ، دو چپل ایک بندے کے آپس میں برابر ہوتی ہیں، نہ کوئی لمبا نہ چھوٹا، نہ چھوٹی نہ لمبی۔ اور اس میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیتاً، یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں یہود نصارہ میں کوئی اپنے ماں کے ساتھ بھی کھلم کھلا زیادتی کرے، لکان فی امتی من یصنع ذالک، تو میرے امتی بھی ضرور اس طرح کریں گے۔ میرے بھائیوں، بہت افسوس کا مقام ہے، اور میرے مصطفیٰ کے الفاظ کبھی بھی جھوٹ نہیں ہو سکتے۔ زمین آسمان تک چلے جا سکتے ہیں، آسمان زمین پر آ سکتا ہے، دن سے رات بن جا سکتے ہیں، لیکن رات سے دن بھی بن سکتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کے الفاظ جو ہے نا، یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ بہرحال کفر ہے، اور ہماری مسلمانوں کی جو کمزوری ہے، جو ہم پیچھے ہے، اس وجہ سے پیچھے ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ضائع کر دیا۔ عمل ہم نے کیا ہی نہیں۔ جن لوگوں نے ان احکامات پہ عمل کیا، انہوں نے دنیا کی 3 براعظموں کے اوپر حکومت کی۔ جنہوں نے ان احکامات کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، انہوں نے یہود اور نصارہ کی غلامی کی۔ کفر چاہے یہودیت کی شکل میں ہو، چاہے نصرانیت کی شکل میں ہو، چاہے ہندو مت کی شکل میں ہو، چاہے مجوسیت کی شکل میں ہو، کفر چاہے مشرق میں ہو چاہے مغرب میں ہو، کفر ہی ہے۔ کفر کبھی اسلام کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتا، یاد رکھنا ہے۔ ایک آگ دوسرے طرف پانی، ایک طرف بلندی دوسرے طرف پستی، ایک طرف دن دوسری طرف رات، ایک طرف آسمان دوسری طرف زمین، ایک طرف رحمت دوسری طرف لعنت، ایک طرف جہنم دوسری طرف جنت، ایک رحمان سے ملاتا ہے، دوسرا شیطان سے ملاتا ہے، یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ کافر جتنی بھی آپس میں مخالف ہو، پھر بھی آپس میں دوست بن جاتے ہیں، اکٹھے ہو سکتے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ کبھی یہ مخلص نہیں ہو سکتے۔ لا یعلونکم خبالا، کبھی یہ مسلمانوں کے ساتھ ایک سیکنڈ بھی صحیح طریقے سے ٹائم نہیں گزار سکتے۔ ایک سیکنڈ مسلمانوں کی اچھائی کے لیے یہ یہود سوچتے ہی نہیں، پھر بھی ہم یہودوں کے پیچھے لگے ہیں۔ اللہ کریم نے سورہ مائدہ میں فرمایا ہے، لَتَجِدَنَّ اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا،
دنیا میں جب بھی آپ کو ملیں گے یہود اور مشرک جو ہے نا یہ آپس میں دوست ہوں گے اور مسلمانوں کی دشمن ہوں گے۔ آج کل نظر ڈالو، آج کل سوچو، آج کل دیکھو، جہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑائی ہے اس میں کچھ نہ کچھ ہاتھ یہودوں کا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ہاتھ کافروں کا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہود اور نصارہ میرے محبوب کبھی بھی تیرے سے راضی اور خوش نہیں ہو سکتے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تو آپ اس کی دین کو قبول کرے، اسلام کا نام اپنے آپ سے ہٹا دے۔ تو میرے بھائیو، ہماری جتنی بھی کمزوری ہے، جتنی بھی ہمارے لیے پریشانیاں ہیں، جتنی بھی ہم ذلیل ہو رہے، صرف اس بات پہ کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو ہم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ہم یہودوں کے نقش قدم پہ جا رہی ہیں، یہودوں کے نقش قدم پہ چل رہی ہے، کچھ شعوری کے ساتھ، کچھ لاشعوری کے ساتھ، یہاں تک کہ ہماری کچھ علماء، کچھ پڑھے لکھے لوگ، کچھ دانشور بھی یہودوں کے نقش قدم پہ جا رہی ہے، چل رہی ہے اس کے اوپر۔ عام علماء تو میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہمارے آج کل علماء میں بہت بہترین، فقیر، جید، نیک اور بہت بہادر اور حق پرست علماء موجود ہے، لیکن کچھ ایسے علماء ہیں جنہوں نے اپنی دنیا کو اور اپنے پیسہ کو صرف اور صرف دین ہی سمجھا ہے، جنہوں نے اپنے جیبوں کے خاطر، جنہوں نے اپنے پیٹ کے خاطر دنیا کو بیچا ہے، جو دوسروں کے ساتھ اچھائی کے تلقین لوگوں کو دیتا ہے لیکن پھر بھی غلط راستے پہ ہے، اور یہ خرابیاں یہودوں میں بھی موجود ہے اور ہمارے درمیان بھی موجود ہے، تو ہم یہودوں کے خلاف کیسے ہو سکتے ہیں؟ سورہ بقرہ میں اللہ کریم فرماتے ہیں أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو لیکن اپنے آپ لوگوں نے بھول دیا۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ، اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو اور پھر بھی اتنی بیوقوفیت میں داخل ہو۔ ہم